السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں نفیس اکبر قاسمی۔ لائف انشورنس ایک اہم مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں بالکل نہیں جانتے ہیں، دوسرے لوگوں کے کہنے پر اس کو اپلائی کر دیتے ہیں، جبکہ ہر مسلمان کو معلوم رہنا ضروری ہے کہ لائف انشورنس حلال ہے یا حرام۔ اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ چنانچہ کسی نے دارالعلوم دیوبند سے سوال پوچھا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ لائف انشورنس ہمارے لیے حرام ہے یا نہیں؟ اگر یہ حرام ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اگر ہم کہیں کہ لائف انشورنس حرام ہے تو ہمارے مقامی لوگ کہتے ہیں کہ وجہ بتاؤ کہ یہ کیوں حرام ہے، برائے کرم اس کی وجہ بتائیں، مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ میں اس کی وضاحت کر سکوں۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام نے جواب دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف انشورنس میں بیمہ کمپنی جو رقم زائد کر کے دیتی ہے وہ سود ہے۔ اسی طرح وسط مدت میں انتقال کرنے والے کو ایک بڑی رقم دیتی ہے، یہ قمار اور جوا ہے، کیونکہ آدمی کا بیچ میں مر جانا یا نہ مرنا امر موہوم و متردد ہے۔ ایسے امر پر ملکیت کو متعلق کرنا جو جوا کہلاتا ہے، اور شرعاً سود اور قمار دونوں حرام ہیں، اس لیے ان دونوں کا مجموعہ لائف انشورنس بھی حرام ہوا۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالعلوم دیوبند۔ معزز ناظرین، پتہ چلا کہ انشورنس شریعت میں حرام و ناجائز ہے، کیونکہ انشورنس میں سود اور قمار یعنی جوا دونوں پائے جاتے ہیں، اور یہ دونوں قطعی طور پر حرام ہیں۔ اور اگر کسی نے لا علمی میں انشورنس کرایا ہوا تھا تو مدت کی تکمیل پر اس سے پہلے حادثہ وفات پر انشورنس کے نام پر ملنے والی ساری رقم حلال و جائز نہ ہوگی، بلکہ انشورنس ہولڈر نے الگ الگ قسطوں میں جو اصل پیسہ جمع کیا ہو صرف وہی حلال و جائز ہوگا، اور ماں بقیہ پیسہ بلا نیت ثواب غربا و مساکین کو دے دینا ضروری ہوگا۔ انشورنس کا سارا پیسہ مرحوم کے اولاد وغیرہ کے لیے مکان کا خریدنا جائز نہ ہوگا، بلکہ مکان یا کسی بھی سامان وغیرہ کی خریداری میں صرف حلال و جائز پیسہ لگایا جا سکتا ہے۔ دوستو، ویڈیو کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طرح کے اہم مسائل پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔